السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مسر احمد خان آپ کی خدمت پھر ایک بار حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو موضوع لیا ہے وہ لیا ہے کہ ٹائمنگ کی دوا، یعنی کہ لوگ باغ اس چکر میں لگے رہتے ہیں کسی طرح ہماری منی گاڑی ہو جائے، ہمارا اسپم گاڑھا ہو جائے اور ایسا گاڑھا ہو جائے فیویکول کی طرح ہو جائے۔ تو اصل میں یہ چیز ممکن ہے، ہو جاتی ہے۔ اور گاڑھا کرنا کیوں چاہیے کہ اس سے ایک تو اسپرم کاؤنٹ بڑھتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور آدمی کی ٹائمنگ بڑھتی ہے۔ تو آیوروید کا کہنا کیا ہے کہ آیوروید کا کہنا ہے کہ جتنا جس کا ویریہ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ شخص مضبوط ہوگا۔ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویریہ کو مضبوط کرنے کے چکر کے اندر غلط سلط دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، مزاج دیکھتے نہیں ہیں، کسی نے کچھ بتا دیا، کسی نے کچھ بتا دیا، کسی نے کچھ بتا دیا، کھا رہے ہیں۔ زیادہ تر دماغ میں یہ ہے کہ سستی چیز کھاؤ، گھر کی چیز کھاؤ، جس کا ایڈ ہو رہا ہے وہ چیز کھاؤ، تو اس سے ہمارا اسپرم کاؤنٹ بھی بڑھے گا اور ویریہ بڑھے گا اور گاڑھا بھی ہوگا اور رکے گا بھی۔ جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ مزاج کو مد نظر نہیں رکھنے کے تب تک مسئلہ بننے کا ہی نہیں، کیونکہ مزاج جو بنایا ہے وہ ویسے نہیں ہے۔ اور یہ مزاج یہ کہ یعنی کہ میں ہی کہہ رہا ہوں خالی اس بات کو جو ہے آیوروید کہہ رہا ہے۔ آیوروید کے بڑے بڑے ودوان، بڑی بڑی کتابیں ہیں جو وات کا پت پر فوکس کرتی ہیں اور کہتے ہیں، بتاتے ہیں ان کے بارے میں، پوری بات سمجھائی ہے۔ یونانی میں بھی بات سودا سفرہ بلغم سمجھایا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر دیں، نہیں انداز کر سکتے۔ جب تک ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تب تک علاج میں کامیابی ہے، اور تب جب تک ہم سے چھوڑتے ہیں تو علاج میں ناکامی ہوتی ہے۔ اب ناکامی اور علاج میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ نقصان یہ ہے کہ جب تک ہم وات پت کو فالو نہیں کر رہے اور علاج کر رہے ہیں اپنا، تو ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا بس۔ بیماری مکمل ٹھیک نہیں ہونے گی، نہ بیماری جڑ سے جائے گی، تو صرف فائدہ ہوگا۔ اور فائدے کے بنا پہ دنیا نہیں چل سکتی، کیونکہ بیماری ختم ہی نہیں ہونے کی۔ اور وات پت کف کو، سودا سفرہ بلغم کو مد نظر رکھ کے اس کے اکارڈنگ، اس کے حساب سے علاج کریں گے تو بیماری ختم ہوگی۔ فائدہ ہی فوری ہوگا، فوری طور پہ فائدہ ہوگا، 10-15 منٹ کے اندر رزلٹ ملنا چالو ہو جائے گا، اور بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ وجود میں آنے کی بھی نہیں۔ تو یہ بہت سارے حکیم، بہت سارے وید دنیا کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ آج ہماری حکمت پیچھے کی ہوئی صرف اس وجہ سے ہوئی کہ مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو کوئی سفید موسلی کھا رہا ہے، کوئی سالم مصری کھا رہا ہے، کوئی چیا سیڈ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ یہ چیز نقصان دائک نہیں ہے۔ اگر ہم کہنے لگیں نقصان دائک نہیں ہے، مگر اسے مزاج کے اکارڈنگ کھایا جائے تو اس کا فائدہ 90% بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس بات کو بھائی سمجھو کہ ہر کسی کا پہلے اپنا مزاج سمجھو۔ اگر کسی نے مزاج بتایا کہ آپ جسے ہی فالو کر رہے ہیں، ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے کہ جسے ہی فالو کر رہے ہیں، آپ جسے ہی فالو کر رہے ہیں اس سے سمجھیں کہ اگر اس نے مزاج آپ کو بتایا ہے، آپ اس کے اکارڈنگ سمجھ گئے کہ مزاج کیا ہے، اور آپ پھر اپنا مزاج دیکھتے ہیں اور سب چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہ بات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ مزاج کے بنا علاج ہے ہی نہیں، سمجھ لیں آپ اس بات کو۔ ٹھیک؟ تو اب کرنا کیا ہے کہ بات جو تھی وہ تھی کہ ہمیں منی گاڑی کرنی ہے۔ تو میں آپ کو یہاں 3 چیزیں بتاؤں گا، آسان، سہل اور آسانی سے ملنے والی چیزیں۔ اور جو آدمی، خاص کر کے دوا ان کے لیے ہے کہ جو ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، تو ہاتھ کا استعمال کرنے والے اب ساودھان ہو جائے کہ اب آپ ہاتھ کا استعمال کرو گے تو یہ آپ کی منی خارج نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اتنی مضبوط ہو جائے گی، اتنی زبردست ہو جائے گی، اتنی ٹیڑھی ہو جائے گی، بہت زیادہ۔
تو ان تین چیزوں کا استعمال کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو لینا ہے وہ لینا ہے بھو پھلی۔ بھو پھلی عام پنسری گھاس سے مل جاتی ہے، ایک جرسی ہوتی ہے، پسی ہوئی مل جاتی ہے اور ثابوت مل جاتی ہے۔ تو آپ کو اسے پیس کے کپڑشن کر لینا ہے، بشرطے کپڑشن کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ آپ کو لینا ہے تال مکھانا، اس میں بھی آپ کو کپڑشن کرنا ہے۔ اور تیسری چیز آپ کو لینی ہے سوکھا ہوا دانے والا دھنیا، جو گھر میں استعمال ہوتا ہے، دھنیا، سوکھا دھنیا، وہ استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو برابر کی مصری ملا دینی ہے، دھاگے والی۔ ان چاروں چیزوں کو آپ کو ملا کے ایک جگہ، ٹھیک، الگ الگ پیس کے وزن کرنا ہے، پھر سے ملانا ہے۔ اور ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام دودھ سے پانی سے استعمال کریں۔ اگر آدمی کے اندر رطوبات ہے، یعنی کہ ٹھنڈ ہے اس کے اندر، تو دودھ کے اندر دال چینی ڈال کے استعمال کریں۔ اور آدمی کے اندر گرمی ہے تو ہلکے گرم دودھ سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو اسپم کاؤنٹ ہے، ویری ہے، اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ رش کریں گے، بالکل ایسی ہو جائے گا جیسے فیویکول۔ تو یہ آج کا نسخہ تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو صحیح ہے، جانکاری صحیح دی گئی ہے، تو اس ویڈیو کو دوسرے تک شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ شیئر کرنی چاہیے تو شیئر کریں، اس میں جھجک نہ کریں، ٹھیک۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔